بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک سسٹر کی لائف کا میریکل شیئر کروں گی۔ 360 ٹائم سورہ مزمل کے پڑھنے سے اور اللہ اس سمت کے پڑھنے سے کس طرح سے جو تھا وہ ان کی زندگی بدلی، اور آزمائشوں میں جو وہ پھنسی ہوئی تھیں، جو آزمائشیں ان کی زندگی کی ختم ہی نہیں ہوتی تھیں کسی قیمت پہ، وہ کس طرح سے ختم ہوئی۔ تو یہ میری پیاری سے سسٹر کہتی ہیں، السلام علیکم سب کو، امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی ہوں کیونکہ میں نے بہت زیادہ تکلیفوں میں زندگی گزاری ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے بندے کو آزماتے ہیں، وہ بالکل ٹوٹ کر ختم ہو جاتا ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی ضرور معجزہ کریں گے میری طرح۔ آمین ثم آمین۔ تو میں اپنے گھر میں سب سے بڑی ہوں، اور ماشاء اللہ سے میرے بھائی اور ایک بہن اور ہے، اور ہم تینوں ہی بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھ میں مسئلہ یہ تھا کہ میرے ابو کا جو تھا وہ کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابو کے انتقال کے بعد جو تھا وہ زندگی کا گزرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں۔ اب جوائنٹ فیملی میں ابو کے انتقال کے بعد سب نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے ہمارا کوئی نہیں ہے، بالکل ہماری دنیا ہی ختم ہو گئی، اور میری امی بھی بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم لوگ جو ہے وہ جاب کریں، آگے اسٹڈیز کریں، لیکن ہمارے جوائنٹ فیملی تھی، اس وجہ سے مجھے اس چیز کی پرمیشن نہیں ملی۔ سب نے کہا کہ بس اب تمہاری جو ہے وہ ہم شادی کر دیں گے۔ میں کیا کرتی، میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ میں چپ ہو کر، خاموش ہو کر سب کی باتیں سنتی رہتی تھی، اور اگر کبھی غصہ بھی کرتی، جواب بھی دیتی، تو میری امی مجھے یہی سمجھاتی کہ دیکھو اب تمہارے ابو سر پر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کرنا کہ یہ لوگ ہمیں گھر سے نکال دیں، جو سب بڑے کہیں اس میں راضی ہو جاؤ۔ جس طرح سے ہر ماں اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے، لیکن یہ ساری تکلیفیں دیکھی نہیں جاتی تھیں، کیونکہ ہر چھوٹی چھوٹی سی بات پر سب ہمیں طعنے دیتے تھے، باتیں سناتے تھے، اور بہت زیادہ ہرٹ ہوتا تھا۔ میں بالکل بھی اس طرح کی لڑکی نہیں تھی کہ جس کو عشق، پیار، محبت میں کوئی انٹرسٹ ہو۔ میں ماشاء اللہ سے اپنی اسٹڈیز کرتی رہتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی، اور ماشاء اللہ سے میں تہجد بھی پڑھتی تھی۔ میرا کنیکشن ماشاء اللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، اور یہ کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس وقت بنا جب میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ ابو کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، ساری باتیں اپنے دل میں چھپانی پڑتی تھیں، اور بس جیسے تیسے زندگی گزر رہی تھی۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ میری خالہ کا جو بیٹے تھے، میرے کزن، انہوں نے میرے گھر پر اچانک سے آنا جانا بہت زیادہ اسٹارٹ کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر میں کہیں نہ کہیں شوق تو تھی کہ یہ پہلے ہمارے گھر پر بہت کم آتے تھے، اب اچانک سے اتنا زیادہ کیوں آتے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اچھا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن میں کچھ سمجھی نہیں۔ دیکھتے دیکھتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مجھے ان سے اٹریکشن ہونے لگا اور میں ان کو پسند کرنے لگی، کیونکہ وہ میری امی کی بہت زیادہ کیئر کرتے تھے، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے لے کر بہت زیادہ پوزیسو ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی فیلنگ ہے۔ اور ماشاء اللہ سے میری خالہ بھی بہت زیادہ رچ فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، ان کا اپنا بیٹا بھی بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، اور ان سے بڑے ایک اور بھائی تھے جو کہ ان میرڈ تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھے اپروچ کرتے ہیں، اور مجھ سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں بالکل بھی پیار محبت میں انوالو نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے تو بڑے بھائی موجود ہیں ابھی، اور میرا نکاح تو بہت زیادہ جلدی ہوگا، تو ابو بھی سر پر نہیں ہے جو میں کسی کے آگے اپنی خواہش جو ہے وہ ظاہر کر دوں۔ جو میرے ان لاز فیصلہ کریں گے اسی فیصلے میں جو ہے وہ مجھے راضی رہنا ہوگا اور ہاں کرنی ہوگی۔ وہ مجھ سے بولے کہ تم بے فکر رہو، میں امی سے بات کروں گا اور تمہارے گھر جلدی رشتہ بھیج دوں گا، ہم انگیجمنٹ کر لیں گے، اور بھائی کی شادی کے بعد جو ہے وہ ہماری شادی ہو جائے گی۔ میں نے ان کو بولا کہ ٹھیک ہے، جو آپ کو بہتر لگے، لیکن پہلے آپ میرے بارے میں جو ہے وہ خالہ سے بات کرنے، کیا پتہ ان کو میں پسند نہیں آؤں۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے خالہ سے بات کی، اور خالہ ہمارے گھر پر جو تھیں وہ رشتہ لے کر آ گئی۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ میں پہلے بڑے بیٹے کی شادی کروں گی، اس کے بعد چھوٹے بیٹے کی شادی کروں گی، لیکن میں رشتہ فکس کرنا چاہتی ہوں۔ تو میری امی نے کہا کہ میں پہلے جو ہے اپنے ان لاز سے بات کر لوں، وہ اگر کہیں گے تو ہم آگے بات بڑھائیں گے، کیونکہ اب میں اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی۔
اس کے بعد ایسا ہوا کہ میری امی نے جو تھا وہ میرے تایا ابو سے بات کری اور انہوں نے جو تھا وہ ہاں بول دی الحمدللہ۔ اس کے بعد جو تھی میری دعائیں خیر ہو گئی اور میں بہت زیادہ خوش تھی اپنی زندگی میں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ ایک خوشی تو زندگی میں دی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے اپنے جو ہیں وہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ مجھے اس وقت پتہ چلا جب میری امی بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ اس کے بعد تقریباً 1 ایئر جو تھا وہ گزر گیا اچھے سے خیر و عافیت کے ساتھ، سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے، میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ میری امی کو جو تھا وہ سر میں بہت زیادہ شدید درد ہوتا تھا، سر کا درد ان سے کسی قیمت پر جو تھا وہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میری امی کی حالت دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی، میری امی بہت زیادہ ویک ہوتی جا رہی تھی۔ ان کو بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن کوئی بھی ڈاکٹر جو تھا وہ صحیح ٹریٹمنٹ ان کا نہیں کر پا رہا تھا۔ اس وقت مجھے بار بار میرے ابو کا بہت زیادہ خیال آ رہا تھا کہ میرے ابو ہوتے تو ہم لوگ اس تکلیف میں زندگی نہیں گزارتے۔ اس وقت یہ بہت احساس ہو رہا تھا کہ ہم دوسروں کے محتاج ہو گئے ہیں، اگر ابو ہوتے تو میں بھی جاب کر لیتی اور نہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں کی مرضی سے لینے ہوتے۔ ہم تو کچھ بول ہی نہیں سکتے تھے، جو ہمارے ان لاز ٹریٹمنٹ کرا رہے تھے ہم وہی ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ میری امی کو جو تھا وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا اور ان کو جو تھا وہ برین ٹیومر ڈائگنوز کر دیا گیا، جس کے بعد میں بہت زیادہ گھبرا گئی اور مجھے لگا کہ اب کیا ہوگا، اگر امی کو کچھ ہو گیا تو میں سب سے بڑی ہوں، میرے چھوٹے بھائی بہنوں کا کیا حال ہوگا۔ اس تکلیف نے جو تھا وہ مجھے اندر سے ختم کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنا پین کسی سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی، تو میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتی، تہجد پڑھتی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرتی۔ میں ہر نماز کے بعد جو تھا وہ 100 ٹائم اللہ الصمد پڑھتی۔ اور اسی وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے کزن نے مجھ سے صرف ایک مفاد کے تحت جو ہے وہ رشتہ کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میں اپنے کزن سے بات کرنے کی کوشش کرتی، اپنے فیلنگز شیئر کرنے کی کوشش کرتی، تو میں دیکھتی کہ وہ میرے ساتھ جو تھا وہ بہت زیادہ روڈ بیہیویئر کرتا، وہ جس کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انسان ایسا بیہیویئر کیوں کر رہا ہے جو ایک وقت پہ اتنی زیادہ محبت دکھاتا تھا۔ ہاں تو اسے میری امی کی کوئی فکر تھی اور نہ ہی میری کوئی فکر تھی۔ میں جب کال کرتی کہہ دیتا کہ میں بزی ہوں، جب میسج کرتی تو کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو مجھے کیوں پریشان کر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ امی سے ملنے کے لیے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ لیجیے پیسے، آپ امی کے لیے جو میڈیسنس ہیں وہ میڈیکل سے لا دیجیے۔ تو انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور مجھ سے کہا کہ اب میں نے تمہاری امی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، میں اگر فری ہو کر آیا ہوں تو تم نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ مجھے یہ بات نے ان کی بہت زیادہ ہرٹ کیا اور میں یہ سوچنے لگی کہ اس انسان کے ساتھ تو مجھے زندگی گزارنی ہے، یہ انسان اتنا روڈ بیہیو کیسے کر سکتا ہے۔ اور ایک طرف میری امی کی کنڈیشن جو کہ بہت زیادہ سیریس تھی۔ پھر میرے تایا ابو نے جو تھا وہ میری امی کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر کے گھر پر ہی جو تھا وہ ان کا ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے۔ اور اس تکلیف میں اتنی زیادہ ویک ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنے ابو کی بہت زیادہ یاد ستاتی اور ایک طرف میری امی کی یہ کنڈیشن، میرے چھوٹے بھائی بہنوں کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ اسی درمیان میں نے آپ کی درود ابراہیم کی تھیراپی والی ویڈیو دیکھی، میں نے اپنی امی کو درود ابراہیم کی تھیراپی بھی کرائی۔ الحمدللہ اس کے کرانے سے ان کے سر میں کافی کم درد ہوتا تھا اور ساتھ میں نے 1.25 لاکھ درود رحمت پڑھا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی معاملات ہیں وہ میرے سامنے لا دیجیے، کیونکہ ابھی میرا نکاح نہیں ہوا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی اپنے کزن کا اپنے ساتھ بیہیویئر دیکھ کے۔ درود رحمت پڑھتے ہوئے مجھے 17 ڈیز ہی گزرے تھے تو میری ملاقات میری ایک اولڈ فرینڈ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ مجھے ملتی ہے تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تمہاری لائف میں کیا چل رہا ہے۔ میں اسے ساری باتیں جو ہیں وہ شیئر کرتی ہوں اور میں اسے اپنے اس کزن کا فوٹو بھی دکھاتی ہوں جس کزن کے ساتھ جو ہے میرا رشتہ ہوا تھا، جن سے میں بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک لڑکی اتنی زیادہ ٹوٹی ہوئی ہو، اس کے ابو کا سایہ اس کے سر پر نہیں ہو بہت پہلے سے ہی، اور اس کو کوئی انسان اتنی محبت دے تو وہ لڑکی جو ہے وہ سافٹ پڑ جاتی ہے۔ میں اپنے جان سے بھی زیادہ محبت ان سے کرتی تھی، تو جیسے ہی میں اپنی اس فرینڈ کو اپنے کزن کا فوٹو دکھاتی ہوں تو وہ بالکل چپ ہو جاتی ہے، ایک دم خاموش۔ میں اس سے کہتی ہوں کہ تم چپ کیوں ہو گئی؟ تو وہ مجھ سے کہتی ہے ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں اسے کہتی ہوں نہیں، مجھے تمہارا ریئیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا، دیکھو جو بات ہے وہ مجھے بتا دو، میری زندگی کا سوال ہے۔ تو وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میری بہن تم برا مت ماننا، تمہارا جو یہ کزن ہے اس نے میری فرینڈ کا بھی دل توڑا ہے اور میری اپنی کزن کا بھی دل توڑا ہے،
اور یہ تو آئے دن گرل فرینڈس بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتا ہے۔ تم نے اس لڑکے سے جو تھا وہ رشتہ کیوں کیا؟ کیا تم اتنی اچھی لڑکی ہو کر اپنی زندگی جو ہے وہ اس آوارہ کے ساتھ کیوں برباد کر رہی ہو؟ اس کے ان الفاظوں نے مجھے بالکل ہلا کر رکھ دیا۔ میں اس سے بولی کہ میں تمہاری باتوں پر جو ہے وہ کیسے یقین کروں؟ اس نے کہا کہ تم بے فکر رہو، مجھے اپنا جو ہے وہ نمبر دو، میں رات کو جو ہے وہ سارے اسکرین شاٹ چیٹنگ کے تمہیں سینڈ کروں گی اور اس کی پکچرز بھی سینڈ کروں گی گرلز کے ساتھ۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنا نمبر دے دیتی ہوں اور اس سے کہتی ہوں کہ تم مجھے جو ہے وہ شیئر کرنا، اور وہ مجھے بہت زیادہ سمجھاتی ہے، مجھ سے کہتی ہے کہ دیکھو تم مایوس نہیں ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ساتھ جو ہے وہ بہتر ہی کریں گے، کیونکہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جڑی ہوئی ہو، اور تم اپنے دل کو چھوٹا مت کرو۔ دیکھو اگر یہ بات تمہارے سامنے آئی ہے تو اللہ نے تمہارے حق میں جو ہے وہ بہتری فرمائی ہے، لیکن انسان ہونا دل تھا کہاں ایکسیپٹ کر رہا تھا، اوپر سے امی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی۔ تو اسی فرینڈ نے مجھ سے کہا کہ تم ایک کام کرو، 360 ٹائم یعنی 360 مرتبہ سورہ مزمل جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھوا لو اپنی امی کی صحت کے لیے، انشاءاللہ تمہاری امی جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، میرا یقین کرو تمہاری امی بہت جلدی ٹھیک ہوں گی۔ تم کچھ عرصے جو ہے وہ ایسے پڑھوا کر دیکھ لو، ہو سکے تو ایک دن پڑھوا لو ورنہ 3 دن کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھوا لو۔ تو میں نے اپنی اس دوست سے کہا کیا یہ پاسبل ہے؟ میری امی کو برین ٹیومر ڈائگنوز کیا ہے ڈاکٹر نے، ان کی حالت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، کیا ایسا پاسبل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے؟ وہ کہتی ہے ہاں بالکل سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، بس یقین سے جو ہے وہ پڑھوا لو۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر آ جاتی ہوں اور میں فیصلہ کرتی ہوں کہ 360 ٹائم جو ہے وہ سورہ مزمل کو پڑھوانا ہے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر، اور میں جو ہے اپنے نیبرز میں اپنی خالہ کو، اپنی کزنس وغیرہ کو اکٹھا کر جو ہے وہ 360 ٹائم سورہ مزمل جو ہے وہ پڑھواتی ہوں، اس نیت سے کہ اللہ پاک میری امی کو جو ہے وہ بالکل شفا یاب کر دیں اور ان کو صحت والی لمبی عمر عطا کر دے، کیونکہ اب ہمارا امی کے سوا اس دنیا میں تھا ہی کون۔ آگے یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے 3 فرائیڈے جو ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے، 360 ٹائم سورہ مزمل جو ہے وہ پڑھوانی ہے۔ اس کے بعد ہم نے 2 ہی فرائیڈے پڑھوایا تھا کہ الحمدللہ 3rd فرائیڈے سے پہلے جو تھا وہ میری امی کی رپورٹ ہونی تھی، تو الحمدللہ جب میری امی کی رپورٹ ہوئی تو وہ بالکل پازیٹیو آئی، اور میری امی کو جو برین ٹیومر ڈائگنوز کیا تھا ڈاکٹرز نے وہ بالکل رپورٹ کلیئر تھی۔ ڈاکٹرز یہ دیکھ کر بالکل حیران رہ گئے کہ یہ سب کچھ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، اور وہ میری امی سے پوچھنے لگے کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ کی بیماری جو ہے وہ بالکل ہی نہیں دکھا رہا ہے، ہم تو بہت زیادہ حیرت میں ہیں۔ اس چکر میں ڈاکٹر نے جو تھا وہ میری امی کی 2 بار اور رپورٹ کروائی، لیکن الحمدللہ میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معجزے پہ حیران رہ گئی کہ الحمدللہ میری امی کو جو تھا وہ کوئی بھی بیماری نہیں آئی، اور ان کو جو تھا وہ نارمل سر کا درد ہو رہا تھا، اور ڈاکٹر نے جو تھا وہ ہمیں بیکار میں اتنا زیادہ ٹینشن دے دی تھی کہ ان کو برین ٹیومر ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ اللہ پاک نے معجزہ کیا، بس پتہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا مرضی تھی، لیکن میری زندگی میں یہ بہت زیادہ حیران کر دینے والا معجزہ ہوا 360 ٹائم سورہ مزمل کے پڑھنے سے۔ میں اپنی فیلنگ اور اپنے الفاظوں کو بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے کتنی زیادہ خوشی اس چیز کی ہوئی، اور ماشاء اللہ سے دیکھتے ہی دیکھتے میری امی صحت یاب بھی ہونے لگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری امی کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر رکھے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میری فرینڈ نے مجھے بتایا تھا کہ میرا کزن جو ہے وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہتا ہے، کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہتا ہے، اس نے مجھے اس کے سارے پکچرز جو تھے وہ شیئر کر دیے، سارے چیٹنگز جو تھے وہ شیئر کر دیے، جو اس کا اور لڑکیوں کے ساتھ کنیکشن رہا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر میں اندر سے بالکل ختم ہو رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ میری زندگی میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ خوشی ملتے ملتے غم پہلے مل جاتا ہے، اور یہ بات میں اپنی امی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میری امی تو آلریڈی اتنی تکلیفوں سے گزری تھی۔ اب الحمدللہ میری امی کی زندگی میں تھوڑا سا سکون آیا تھا، تو اب میں انہیں پھر سے جو تھا وہ ایک نئی ٹینشن دے دیتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس سب کو میں خود ہی ڈیل کروں گی اور اللہ پر بھروسہ رکھوں گی، لیکن مصیبت تو یہ تھی کہ جس انسان کو مزہ لگا ہوا ہو ہر لڑکی سے ریلیشن شپ رکھنے کا اور ہر لڑکی کے ساتھ بات کرنے کا، میں تو اتنا کچھ بتا بھی نہیں سکتی جتنا کچھ مجھے معلوم ہوا ان چیٹنگ سے اور میری اس فرینڈ کے تھرو، اور یہ سب 1.25 درود رحمت کی برکت تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حقیقت جو تھی وہ میرے سامنے واضح کر دی۔
اور میں اتنا زیادہ رو رہی تھی تہجد میں، پوری پوری رات میں رو رہی تھی، مجھے نیند نہیں آتی تھی، مجھے بہت زیادہ پینک اٹیکس آنے لگے تھے، انزائٹی ہونے لگی تھی، اور یہاں تک کہ میرا بی پی بھی بہت زیادہ ہائی رہنے لگا تھا۔ کبھی میرا بی پی ہائی ہوتا، کبھی میرا بی پی نارمل ہو جاتا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ساری سچویشنز میرے اوپر ہی کیوں آ رہی ہیں۔ میری امی کہیں نہ کہیں فکر مند ہو رہی تھی مجھے دیکھ کر، لیکن میں نے اپنے کزن کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ مجھے اس کے بارے میں ساری حقیقت کا معلوم چل گیا۔ وہ میرے ساتھ جیسا بھی بیہیویئر کر رہا تھا میں اسی میں ایڈجسٹ کر رہی تھی۔ میں نے اپنی فرینڈ سے بولا کہ بتاؤ کیا میں اس کو جو ہے وہ سب کچھ شیئر کروں کہ تم نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، وہ کس طرح کا لڑکا ہے، اور وہ مجھے بھی صرف دھوکہ دے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں بہت زیادہ انوسینس ہوں اور گھر میں رہنے والی لڑکی ہوں، میں دنیا داری کو کہاں سمجھتی ہوں۔ یہ سوچ کر بھی بس وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ بعد میں بھی جو ہے وہ اور لڑکیوں کے ساتھ افیئر رکھ سکے۔ اس کی ساری باتیں جو تھیں وہ میری سمجھ میں درود شریف کے پڑھنے سے آنے لگی۔ تو میری اس فرینڈ سے جب میں نے یہ مسئلہ ڈسکس کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم اس سے کچھ بھی مت کہنا کہ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا، کیونکہ اگر تم اس سے یہ ساری باتیں بول دو گی تو وہ لڑکا ہے، وہ ہم بچ جائے گا اور الزام تمہارے سر پر آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر جو ہے کوئی گھٹیا الزام لگا دے یا تمہارے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ ختم کر دے، اور تم اس ریلیشن شپ کو اتنی آسانی سے ختم بھی نہیں کر پاؤ گی، کیونکہ 2 سال سے زیادہ تمہارے رشتہ لگے ہوئے ہو گئے ہیں اور اب تمہارے ابو بھی سر پر نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمہارا کزن ہے، جب تم اپنے کزن سے ایسا کچھ کہو گی تو تمہاری خالہ جو ہے وہ تمہیں بھی غلط بول سکتی ہیں، تو بس خاموشی اختیار کرو اور اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے دے۔ لیکن جب کسی بھی لڑکی کو ایسی باتیں معلوم چلتی ہیں، وہ بھی اس انسان کے بارے میں جس انسان کے ساتھ جو ہے اسے زندگی گزارنی ہے، تو وہ اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل میرا وہی حال ہو رہا تھا، ساری گرلز اس فیلنگ کو خود سمجھ سکتی ہیں۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر رہی تھی درود رحمت پڑھ کر۔ اس کے بعد میری اس فرینڈ نے مجھ سے کہا کہ تم جو ہو وہ 1.25 اللہ الصمد پڑھو، اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اسے ہدایت دے دے اور سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور وہ سدھر جائے۔ کیونکہ اس بیچ میں ایک مسئلہ یہ بھی بنا ہوا تھا کہ ان کے بڑے بھائی کی ماشاءاللہ سے شادی ہو گئی تھی، لیکن میری خالہ جو تھیں وہ میرے رشتے کی تاریخ ہی نہیں دے رہی تھی، یعنی کہ شادی کی ڈیٹ۔ ہم بار بار ان سے امی ڈیٹ کے لیے کہتی تھیں، میں بھی بار بار ان سے کہتی تھی کہ شادی کی ڈیٹ دے دیں، لیکن وہ جو تھی وہ ڈیٹ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ ٹال دیتی تھی کہ ابھی یہ مسئلہ ہے، ابھی وہ مسئلہ ہے۔ تو یہ ڈر تھا کہ یہ رشتہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے اور معاملہ جو ہے وہ میرے اوپر نہیں آ جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے سر پہ تو میرے ابو کا سایہ بھی نہیں ہے۔ تو میری فرینڈ نے مجھے اللہ الصمد پڑھنے کی صفحہ کچھ اس طرح سے ترکیب بتائی تھی۔ یہ سسٹر بتاتی ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ 1.25 اللہ الصمد پڑھ لینا اکیلے، یا 2-3 لوگ مل کر، یا کچھ لوگوں سے پڑھوا لینا، اور 1.25 کلو جو ہے وہ آٹا لے لینا گوندھ کر، اور اگر ڈلوا سکتی ہو تو پانی میں جو ہے وہ اس کی گولیاں بنا کر جو ہے وہ مچھلیوں کو ڈلوا دینا۔ ایسا تم کچھ دن تک کر لو یا ایک ہی بار کر لو، تمہارا جو ہے وہ رشتہ فکس ہو جائے گا اور وہ تمہیں جو ہے وہ ڈیٹ دے دیں گی، اور اللہ پاک اس لڑکے کو بھی جو ہے وہ ہدایت دے دیں گے۔ تم یقین سے بس اس کو کر کے دیکھو۔ یہ سسٹر کہتی ہے کہ میری اس فرینڈ نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی ہے زندگی کے ہر معاملات میں، اور ہر طرح سے اللہ پاک اس کو جو ہے اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرمائے اور اس کا بہت زیادہ نیک نصیب کرے، آمین۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں یو پی میں جو ہوں وہ کلیئر میں رہتی ہوں، ان کی پرائیویسی رکھنی ہے، اس لیے میں آپ کو جو ہے وہ پورا نہیں بتا سکتی۔ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں یو پی میں کلیئر کے پاس میں رہتی ہوں، جہاں پہ کلیئر کا مزار شریف ہے وہاں پہ۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میرے یو پی میں جہاں پہ مطلب مزار ہے وہاں پر ریور بھی تھی، جس میں جو تھا یہ گولیاں آرام سے جو ہیں وہ ڈلوا سکتی تھی مچھلیوں کو۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں کہ ہم نے جو تھا وہ اللہ الصمد پڑھوایا 1.25 کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کر، جس میں میری فرینڈ جو تھی اس نے بھی پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے 1.25 کلو آٹے کی جو تھیں وہ گولیاں بنائیں، اور مچھلیوں کو جو تھیں وہ صدقے کی نیت سے ڈلوا دیں کہ مچھلیاں کھائیں گی تو پھر دعائیں دیں گی، اور اپنی حاجت کی جو تھی وہ دل میں نیت کر لی کہ اللہ پاک میری شادی جو ہے وہ ساتھ خیریت کے ساتھ ہو جائے اور میری آنٹی جو ہیں وہ مجھے رشتے کی ڈیٹ دے دیں۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں کہ ایک بار بس میں نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کر جو تھا وہ 1.25 اللہ الصمد جو تھا وہ پڑھوایا تھا، اور اس کے بعد جو تھا ہر منگل کو جو تھا میں 1000 مرتبہ جو تھا وہ اللہ الصمد پڑھتی تھی۔
تو یہ سسٹر کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میری کزن کا اچانک سے جو ہے وہ مجھے کال آتا ہے اور بہت زیادہ محبت سے مجھ سے بات کرتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ امی جو ہیں وہ نکاح کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے تمہارے گھر پر آ رہی ہیں، بہت مبارک ہو۔ تو میں یہ دیکھ کر جو تھا وہ ایک دم سے شوق رہ گئی کہ یہ جو مجھ سے اتنے عرصے سے روٹلی بیہیو کر رہا تھا، جو میری قدر نہیں کر رہا تھا، اس کو اچانک سے جو ہے وہ کیا ہو گیا، جو مجھ سے ایک ایک چیز کا جو تھا وہ پروف مانگتا تھا، یہاں تک کہ میں اگر کال پہ بھی بات کرتی ہوں تو میں کس سے بات کرتی ہوں، میرے کتنے فرینڈس ہیں، ہر ایک چیز کی ڈیٹیل مجھے اسے دینی پڑتی تھی۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں کہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہماری خالہ ہمارے گھر پر آئیں اور انہوں نے جو تھا وہ شادی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ یہ سسٹر کہتی ہے اپ کمنگ 2024 کے جنوری کے فرسٹ ویک میں میری شادی ہے، آپ سب نے میرے لیے جو ہے وہ بہت بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ پاک جو ہے مجھے ساتھ خیریت کے ساتھ اپنے گھر پر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ ٹوٹلی اللہ الصمد کے پڑھنے سے میری زندگی بالکل بدل گئی ہے، میرے گھر کی ماشاءاللہ سے 50 to 70% پرابلمس جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک نے اس انسان کو بھی ہدایت دینا شروع کر دی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ سے نماز ہی پڑھنے لگا، جو انسان کبھی نماز کو جانتا بھی نہیں تھا، فرائیڈے تک کی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بس آپ نے یہ دعا کرنی ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے میرے گھر پر ہمیشہ خوش رکھے اور میرے شوہر صرف اور صرف مجھ سے محبت کریں، آمین ثم آمین، اور ان کو جو ہے وہ گمراہی سے بالکل نکال دیں اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں نے اللہ الصمد سے بند دروازوں کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ الصمد کی برکت سے میں نے رزق کی تنگی کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ الصمد کی برکت سے میں نے دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سسٹر کہتی ہیں میری زندگی میں بہت بڑا رول رہا ہے اللہ الصمد کا، اور 360 سورہ مزمل کا بھی، جس نے میری زندگی جو تھی وہ بدل دی، یعنی کہ میری امی کو جو تھا وہ صحت عطا فرما دی، جو کسی کے لیے بھی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ بس اللہ پاک سب کے امی ابو کا سایہ ان کے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ دیکھیں کہ معجزات ہوتے ہیں، بس یقین اور دعاؤں سے معجزات ہوتے ہیں، اور کسی بھی چیز سے معجزات جو ہیں وہ نہیں ہوتے، بس اللہ پاک پر یقین رکھنے سے معجزے ہوتے ہیں۔ اور ان سسٹر کی کہانی جو تھی نا وہ بہت زیادہ پینفل رہی ہے اور بہت زیادہ لمبی تھی، میں نے آپ لوگ کے ساتھ تو بہت مختصر سا شیئر کیا ہے، کیونکہ میں زیادہ لانگ ویڈیوز نہیں بنانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ بہت مختصر سے میں ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز شیئر کر دوں۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بہت ساری خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔